پہلی بات تو یہ کہ کلام تو سب چیزوں پر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن و حدیث میں جس پر کلام ہے نا جی اور جس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، علماء تو ظاہر بات ہے قرآن و حدیث کی تفہیم اور تشریح کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو 1400 سال کی تاریخ میں تمام ائمہ اہل سنت نے قرآن و حدیث کی تشریحات اور تفہیمات کرتے ہوئے زندگیاں گزاری، تو ہر اہم بات کو انہوں نے اہم سمجھا ہے اور ہر اہم بات کا انہوں نے درس دیا ہے، کسی بھی اہم بات کو انہوں نے چھپایا نہیں، اس کو غیر اہم سمجھا نہیں۔ ایک تو یہ ہے، لیکن مواقع الگ الگ ہوتے ہیں، اہمیت کسی کی کسی وجہ سے کم ہو جاتی ہے، کسی اعتبار سے کسی کے لیے کبھی کسی چیز کی اہمیت تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو ہے دیکھیں ایمان، ایک پھر اس کے بعد ہے محبت، ٹھیک ہے، پھر ہے تعظیم، پھر ہے اطاعت۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے، ایمان اور اعمال صالحہ، ٹھیک ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا درس بار بار ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب ایمان کا مفہوم بھی ذہن میں آتا ہے، تازہ ہوتا ہے، اور اطاعت کا بھی مفہوم ہوتا ہے، لیکن ایمان سے اطاعت کی طرف جانے والا سلسلہ یہ مسلمانوں کا کمزور پڑتا ہے، کیوں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کی بھی اہمیت تو ہے، لیکن ہمارا ایمان کامل ہے یا نہیں، ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا یہ کہ اعمال صالحہ نجات کے لیے ضروری ہیں، ایمان کبھی کامل ہونا چاہیے اور اعمال کی طرف جانا چاہیے، لیکن جایا کیوں نہیں جاتا؟ بار بار یہ بے عملی مسلمانوں میں کیوں دکھائی دیتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی وجوہات پر اگر غور کریں گے نا، اور جو غور کرنے والے کرتے ہیں وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم، اس میں جب کمی ہوتی ہے نا کسی نہ کسی درجے کے اندر، یا مسلمان اس کی طرف اتنا یعنی حساس ہو کر اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ایمان بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کے مطابق جو زندگی گزارنا ہے، جس کو ہم دین کی زندگی کہتے ہیں، اس کے اندر کمزوریاں جنم لیتی ہیں۔